بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز دعوت الجالیات کے زیر اہتمام اسلامی فقہ کے نصاب میں مقرر کردہ کتاب الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز کا آج دوسرا درس ہے، اور آج کے درس میں باب ہے باب النجاسات۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام بہن بھائی، عزیز اور عزیزات، ان کو اپنے خاص فضل و رحمت سے نوازے اور علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ کل کے درس میں ہم نے پہلا باب، اس کے بارے میں تفاصیل بیان کی تھی، باب المیاہ، کیونکہ حدث کو ختم کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے بنیادی چیز جو استعمال کی جاتی ہے وہ پانی ہے۔ اس لیے پانی سے متعلقہ مسائل اور پانی کی اقسام کہ کس پانی کے ساتھ وضو کرنا اور غسل کرنا اور کپڑے صاف کرنا جائز ہے اور کس پانی کے ساتھ وضو یا غسل جائز نہیں ہے، اس کی تفصیل ہم کل کے درس میں بیان کر چکے ہیں۔ اور آج دوسرا باب ہے اس کتاب کا، باب النجاسات۔ نجاسات نجاست ان کی جمع ہے، اور نجاست ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس طرح کہ صاحب کتاب نے اس کی تعریف کی ہے، وَهِيَ كُلُّ شَيْءٍ يَسْتَقْذِرُهُ أَهْلُ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ وَيَتَحَفَّظُونَ عَنْهُ وَيَغْسِلُونَ الثِّيَابَ إِذَا أَصَابَهُمْ كَالْعَذْرَةِ وَالْبَوْلِ۔ کہتے ہیں کہ نجاست ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے طبع سلیم یعنی عمدہ لوگ، ان کا مزاج نفرت کرے اور لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ جسم یا کپڑے کو لگ جائے تو اسے دھوئیں، مثال کے طور پر بول و براز یعنی پخانہ اور پیشاب اور اس سے ملتی جلتی باقی اشیاء، تو اس کو نجاست کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک قاعدہ عامہ ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحہ والطہارہ، کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت اور طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ نجس اس کو قرار دیا جائے گا کہ جس کی نجاست پر دلیل قائم ہو، مثال کے طور پر مٹی ہے، یہ پاک ہے اور اس میں اصل طہارت ہے، لیکن اگر کوئی چیز اس کے ساتھ مل جائے ایسی جس کی وجہ سے یہ نجس ہو جائے تو پھر اس پر حکم لگے گا، وگرنہ عمومی طور پر قاعدہ عامہ یہ ہے کہ تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے یعنی جواز ہے اور طہارت اور پاکیزگی ہے، الا یہ کہ اس کے نجس یا ناجائز ہونے کی کوئی دلیل موجود ہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی چیز کے نجس العین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی دلیل پیش کرے، اور اگر اس کی وہ دلیل پیش نہ کر سکے یا کوئی ایسی دلیل پیش کرے جو قابل حجت نہ ہو تو ہم اس پر برات اصلیہ کا حکم لگائیں گے، اس پر ہم برات اصلیہ کا حکم لگائیں گے، اس لیے کہ بغیر کسی ٹھوس اور مضبوط دلیل کے کسی چیز پر نجس ہونے کا حکم لگانا یہ درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ یہ قاعدہ عامہ ذکر کرنے کے بعد صاحب کتاب نے نجاست کی اقسام ذکر کی ہیں کہ نجاست کی کون کون سی چیز نجس ہے، یعنی اگر وہ کپڑے کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے،
زمین پہ گر جائے تو ان چیزوں کو صاف کرنا اور ان چیزوں کو دھونا یہ ضروری ہے۔ پہلے مؤلف نے نجاست کی اقسام ذکر کی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے نجاست کو صاف کس طرح کیا جائے گا، اگر کسی چیز کو لگ جائے تو اس کو پاک کیسے کیا جائے گا، پھر اس کا طریقہ ذکر کیا ہے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے دلائل کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ تو صاحب کتاب نے نجاست کی 8 قسمیں ذکر کی ہیں، انواع النجاسات، یعنی نجاست کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بول الآدمی، آدمی کا پیشاب، یعنی آدمی مرد ہو یا عورت، ان کا پیشاب یہ نجس ہے۔ دوسرے نمبر پر پخانہ، براز، یہ بھی نجس ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک اعرابی جو نہیں جانتے تھے مسئلے کو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں آئے، ان کو پیشاب نے تنگ کیا، بول نے تنگ کیا، تو وہ مسجد کے ایک کونے میں، اس وقت مسجد آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی دیواریں تھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک ابھی کچی تھی، اس طرح کے فرش نہیں تھے، تو اس نے مسجد کے کونے میں آ کر ایک اس نے اوٹ والی جگہ اس نے محسوس کی اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو ڈانٹا اور اس کی طرف دوڑے اس کو روکنے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا اور آپ نے فرمایا دعوہ ولا تزرموہ، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے پیشاب کو منقطع نہ کیجئے، وہ اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ اس کے بعد پھر اس کو مسئلہ سمجھایا آپ نے۔ تو جب آپ نے اس کو سمجھایا کہ یہ مساجد اس کام کے لیے نہیں بنی، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے حکم دیا فلما فرغ دعا بدلو من ماء، تو آپ نے پانی کا ایک ڈول منگوایا، فصبہ علیہ، اور اس پر بہا دیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کا بول یہ نجس ہے۔ اگر زمین پر ہو تو زمین کو بھی پانی کے ساتھ صاف کیا جائے گا، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے کو بھی پانی کے ساتھ دھویا جائے گا، اور جسم کو لگ جائے تو جسم کو بھی دھویا جائے گا۔ دوسرا غائط، پخانہ اور براز، اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ سنن نبی داؤد کے اندر ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ فرمایا اذا وطئ احدکم بنعلہ الاذى، جب کسی آدمی کا پاؤں یا جوتے کو کوئی پخانہ وغیرہ یا اس طرح کی چیز لگ جائے، فإن التراب له طہور، تو اس کو زمین پہ اگر رگڑ دیا جائے، صاف کر لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے اس کو اذا کہا، اور اذا ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان تکلیف محسوس کرے، نجاست، غلاظت اور اس طرح کی باقی چیزیں، تو آپ نے اس کو بھی کہا اذا۔ تو گویا کہ آدمی کا پیشاب اور نمبر 2 پخانہ، نجاست کی یہ 2 قسمیں ہیں۔ تیسری قسم جو نجاست کی ذکر کی ہے وہ ہے مزی۔ مزی کیا چیز ہے؟ تو اس کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ یہ سفید اور لیسدار پانی ہے جو انسان کے ذہن میں شہوانی خیالات کے وقت خارج ہوتا ہے، اور اس کا خروج نہ تو شہوت کے زور سے ہوتا ہے اور نہ ہی جھٹکے کے ساتھ، اور نہ ہی آدمی اس کے بعد کوئی کمزوری محسوس کرتا ہے، تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ذکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وَهُوَ نَجَسٌ، یہ نجس ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص جس کو یہ عارضہ لاحق ہو یا مزی کا خروج اس سے ہو، تو اس کو استنجا کرنے کا حکم دیا اور وضو کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ عارضہ لاحق تھا، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے میں ہچکچا رہا تھا،
کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر بھی تھے، میرے چچا زاد بھائی بھی، اور میرے سسر بھی. تو چونکہ سسر ہونے کے حیثیت سے میں ہچکچا رہا تھا، تو میں نے حضرت مقداد ابن اسود انہیں کہا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھیں کہ اگر کسی کو یہ عارضہ لاحق ہو تو وہ کیا کرے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یغسل ذکرہ ویتوضا، کہ وہ استنجا کرے، جس جگہ سے وہ مزی خارج ہوئی ہے، یہ لیسدار مادہ خارج ہوا ہے، تو اس جگہ کو دھو لے اور وضو کرے، اس جگہ کو دھو لے اور وضو کرے. اور اگر کپڑے کو بھی لگ جائے تو کپڑے کو بھی دھونا چاہیے. تو اس لیے یہ بھی نجس ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھونے کا حکم دیا. کہ انسان ایسے خیالات اس کے ذہن میں آئیں، کوئی ایسا سین دیکھتا ہے تو اس کے شرمگاہ سے کوئی لیسدار مادہ خارج ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو یہ اسے مزی کہا جاتا ہے اور یہ بھی نجس ہے. اگر کسی سے یہ خارج ہو تو اس سے وہ استنجا کرے اور وضو کر لے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. چوتھی چیز ذکر کی ودی. ودی وہ لیسدار اور گاڑھا مادہ ہے جو پیشاب کے بعد خارج ہوتا ہے. یعنی بعض لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے کہ پیشاب کے بعد وہ سفید اور گاڑھا مادہ ہے جو قطروں کی شکل میں پیشاب کے بعد خارج ہوتا ہے، اور یہ بھی نجس ہے. یہ بھی نجس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جس طرح روایت ہے، فرماتے المنی والودی والمزی، اما المنی فهو الذي منه الغسل، منی کے خروج سے تو غسل واجب ہوتا ہے. واما الودی والمذی، اور جہاں تک ودی اور مذی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی انہوں نے فرمایا اغسل ذکرک او مذاکیرک، کہ آپ اپنے استنجے والی جگہ کو دھو لیں، وتوضا وضوءک للصلاۃ، اور اس طرح وضو کر لیں جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. تو گویا کہ چوتھے نمبر پر ودی ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ یہ بھی نجس ہے. اگر یہ خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل واجب نہیں ہوتا. استنجا کر لینا اور اس کے بعد وضو کر لینا اس کے لیے کافی ہے، اور کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے کو بھی دھونا چاہیے. پانچویں نمبر پر جس قسم کا ذکر کیا وہ ہے روس ما لا یوکل لحمہ، ایسے جانور جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. ایسے جانور جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، ان کی لید، ان کا گوبر، یہ بھی نجس ہے. اور اس کے بارے میں جو دلیل ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال اراد النبی ان یتبرز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے مجھے فرمایا ایتنی بثلاثت احجار، 3 ڈھیلے یا پتھر اٹھا کے لائیے، یعنی استنجے کے لیے. کہتے ہیں میں گیا فوجدت لہو حجرین وروثۃ حمار، تو میں نے 2 مجھے ڈھیلے مل گئے، تیسرا ڈھیلا نہیں ملا، تو میں نے اس کی جگہ پہ گدھے کی لید وہ ڈھیلے کی شکل میں تھی تو وہ بھی اٹھا کر لے آیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 پتھر جو میں اٹھا کے لایا تھا یا 2 ڈھیلے جو اٹھا کر لایا تھا وہ آپ نے لے لیے. وطرح الروث، اور گدھے کی لید کو پھینک دیا. فقال وقال، اور فرمایا وہی رجس، یہ ناپاک ہے، یہ پلید ہے. تو اس سے کہ وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا جو گوبر ہے وہ بھی پلید ہے اس کا. تو یہ اس کی واضح طور پر یہ دلیل ہمارے سامنے موجود ہے. اب علماء نے اس سے جس چیز کو مستثنا قرار دیا ہے کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کل حیوان، یعنی یہ ضوابط ذکر کیے، قواعد ذکر کیے کہ نجس چیزیں کون سی ہیں، نجس العین کون سی ہیں. تو فرماتے کل حیوان محرم الاکل فہو نجس، ہر حیوان جانور جس کا کھانا حرام ہے وہ نجس ہے، اس کا بول و براز بھی پلید ہے، سوائے اس سے 3 چیزوں کو انہوں نے مستثنا کیا. پہلے نمبر پر آدمی، انسان یہ نجس نہیں ہے، انسان نجس نہیں ہے.
لیکن اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. انسان نجس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف اور کرامت بخشا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا. تو لیکن اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. اور گوشت کھانا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کے عزت اور تکریم کے پیش نظر، انسان کی عزت اور تکریم کے پیش نظر. اسی طرح دوسرے نمبر پر کہا کہ مالا نفس اللہ سائلہ، کہ جس کا بہنے والا خون نہیں ہے، جس طرح مکھی ہے، چیونٹی ہے، اس طرح کا جانور اگر مر جاتا ہے، کپڑے کو لگ جاتا ہے، تو یہ ہے تو نجس، لیکن اس کے ساتھ کپڑے پلید نہیں ہوتے. یا پھر ایسے جانور جن سے بچنا حرام ہو، اور جن سے بچنا مشکل ہو، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ بلی جو ہے یہ ایسا جانور ہے، ایسا مالوف جانور ہے، انسان کے ساتھ مانوس ہے کہ یہ گھر میں انسان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اٹیچ رکھتا، بستر پہ بیٹھتا، گھر میں آتا. تو آپ نے فرمایا بلی کا کھانا اگرچہ حرام ہے، بلی حرام ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلی جو ہے یہ نجس نہیں ہے، بلی نجس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حیت من الطوافین والطوافات، یہ آپ کے پاس گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے. اسی طرح بغل ہے، خچر ہے، گدھا ہے، یہ جانور جو ہیں انسان کے عام استعمال میں رہتے ہیں. تو اگرچہ ان کا کھانا حرام ہے، لیکن ان کا استعمال اور ان کے جسم کو انسان کے کپڑے لگ جائیں تو اس سے پلید نہیں ہوتے. تو بہرحال انہوں نے ذکر کیا کہ ایسا جانور جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حرام جانور، ان کا گوبر بھی نجس ہے اور پلید ہے، نجاسات کے اندر یہ شامل ہے. چھٹے نمبر پر ذکر کیا دم الحیض، ایام کے دوران جو خون آتا ہے. اب ایک بات ذہن میں رہے کہ عمومی طور پر انسان کا خون اگر وہ سبیلین کے علاوہ کسی جگہ سے نکلے تو وہ نجس نہیں ہے. انسان کا خون اگر سبیلین کے علاوہ، بول و براز کی جگہ کے علاوہ کسی جگہ سے خارج ہوتا ہے تو وہ نجس نہیں ہے، لیکن اگر بول و براز کی جگہ سے خارج ہوتا ہے تو وہ نجس ہے. اور دم الحیض، حیض کا خون، اور اسی طرح نفاس کا خون، یہ بھی نجس ہے. جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما قالت جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی. فقالت احدانا یصیب ثوبها من دم الحیض، ہم میں سے بعض خواتین ان کے کپڑے کو ایام اور ماہواری کا، حیض کا خون لگ جاتا ہے، تو اگر ایسی صورت حال پیدا ہو کیف تصنع، تو پھر وہ اس کو کیا کرے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحتہ ثم تکرسہ، کہ وہ اس کو اچھی طرح ملے، اس کو کھرچے، ثم تنزعہ، پانی کے ساتھ اس کو اچھی طرح مل کے دھو لے اور پھر اس کو جھاڑ لے، ثم تصلی فی، پھر اگرچہ وہ خشک نہ بھی ہو تو اس میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ دھونے کے ساتھ اچھی طرح اس کو مل کے کپڑا پاک ہو جاتا ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دم الحیض جو ہے یہ نجس ہے. یہ اگر جسم کو لگ جائے، کپڑے کو لگ جائے تو اس کپڑے کو اچھی طرح دھونا چاہیے. اسی طرح نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد ہوتا ہے وہ بھی اسی کے حکم میں ہے. 7ویں نمبر پر لعاب القلب، کتے کا لعاب، یہ بھی نجس ہے. کتے کا لعاب یہ بھی نجس ہے، اور یہ کتے کا لعاب اس کو نجس قرار دیا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا خود نجس العین ہے، یعنی کتے کا لعاب بھی نجس ہے اس لیے کہ کتا نجس العین ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، جب کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کی پاکیزگی یہ ہے، وہ پاک کس طرح ہوگا، ان یغسلہ 7 مرات،
اولاہن بالتراب کہ اس کو 7 مرتبہ مٹی کے ساتھ دھوئے، اور پہلی مرتبہ 7 مرتبہ اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح دھوئے، اور پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ مل کر، یعنی پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ مل کر اچھی طرح اس کو دھوئے، اور اس کے بعد پھر یعنی یہ ٹوٹل 7 مرتبہ اس کو دھوئے، تو اس طرح پاک ہوگا، 1 یا 2 مرتبہ دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ کتے کا لعاب یہ نجس ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لعاب الکلب، کتے کا لعاب، اس کے منہ سے بہنے والا جو لعاب ہے وہ بھی نجس ہے اور پلید ہے۔ 8ویں نمبر پر المیتہ، مردار۔ میتہ سے مراد کیا ہے کہ وہ جانور جو اپنی موت خود مر جائے بغیر شرعی طور پر ذبح کرنے کے، یعنی حلال جانور ذبح کرنے کے بغیر اپنی موت خود مر جائے تو وہ بھی نجس ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دبغ الاحاب، جب کوئی جانور مر جاتا ہے اس طرح تو اس کا چمڑا اتار لیا جائے حلال جانور کا، تو اس کو رنگ دے دیا جائے، اس کی دباغت کر لی جائے، تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے، پھر وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سے وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، اس سے چند چیزیں مستثنا ہیں کہ ہر مردار وہ نجس نہیں ہے، ہر مردار نجس نہیں ہے، اور اس سے جو مستثنا چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر میتۃ السمک والجراد، مچھلی اگر پانی کے اندر رہنے والا جانور اگر یہ مر جاتی ہے تو اس کا کھانا حلال ہے، یہ پاک ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ اسی طرح مکڑی جس کو ٹڈی دل بولتے ہیں، بڑی زیادہ تعداد میں آتی ہے، وہ مر بھی جاتی ہے تو وہ حلال ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے، وہ نجس نہیں ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا احلت لنا میتتان، ہمارے لیے احلت لنا حلال کیے گئے ہیں میتتان 2 مردار، و دمان اور 2 خون۔ یہاں احلت لنا کا صیغہ بتلا رہا ہے ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں۔ حلت اور حرمت کا اختیار یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ میتتان 2 مردار، یعنی یہ اگر مرے ہوئے بھی مل جائیں، مر بھی جائیں تو ان کا کھانا استعمال کرنا جائز ہے اور یہ نجس نہیں ہے۔ تو ان میں سے فرمایا وَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، جہاں تک 2 مرداروں کا تعلق ہے، 2 میتہ ہے، 2 مردار ہیں، فالحوت والجراد، ایک مچھلی ہے اور دوسرا مکڑی ہے یا ٹڈی دل ہے۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور جہاں تک 2 خونوں کا تعلق ہے اور وہ 2 خون ہیں، فالکبد والتحال، ایک جگر یعنی کلیجی اور دوسرا اتحال تلی، یہ دونوں خون ہیں اگرچہ جمے ہوئے لیکن ان کو ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز اس قاعدے سے مستثنا ہے وہ ہے کہ میتۃ ما لا دم لہ سائل، کہ ایسا جانور یا ایسا حشرات الارض میں سے کوئی مر جائے کہ جس کا خون بہنے والا نہیں ہے تو وہ بھی نجس نہیں ہے، وہ بھی نجس نہیں ہے۔ کذبابی، جس طرح کہ مکھی ہے، والنمل، چیونٹی ہے، والنحل، اور شہد کی مکھی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، جب مکھی کسی کے برتن میں گر جائے، مثلا آپ چائے پی رہے ہیں اور یہ کوشش کرتی ہے کہ چائے میں زیادہ یہ گرنے کی کوشش کرتی ہے، آپ نے دیکھا، تجربہ کیا ہوگا، چائے میں، دودھ میں، پینے والی کسی چیز کے اندر اگر یہ مکھی، ذباب یہ گر جاتی ہے تو فرمایا فل یغمس ہو کلہ ہو، تو پھر اس کو انسان اچھی طرح ڈبو کر نکال دے۔ ظاہر بات ہے گرنے کے ساتھ وہ مر تو گئی ہے، تو اس کو اچھی طرح ڈبو کر پھر باہر پھینک دے۔ ثم لیطرحہ فإن فی احدى جناحیہ داء، اس لیے کہ اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہے، وفی الآخر شفاء، اور دوسرے کے اندر شفا ہے۔
جب آپ اس کو فل ڈبو لیں گے تو وہ بیماری، کیوں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ گرنے لگتی ہے تو پہلے بیماری والا پر وہ نیچے گراتی ہے، تو پہلے بیماری والا پر جو ہے وہ آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر وہ گرتا ہے، تو آپ جب ڈبو دیں گے تو شفا والا پر جو ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے وہ بھی تو کام برابر ہو جائے گا، وہ بیماری جو ہے اس کی زائل ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مکھی جو ہے یہ ایسا حشرات الارض میں سے یا کیڑے مکوڑوں میں سے ایک ایسا حشرہ ہے، ایسی چیز ہے کہ جس کا خون بہنے والا نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو پلید قرار نہیں دیا، نجس قرار نہیں دیا۔ اگر یہ نجس ہوتی تو آپ اس کو ڈبونے کا حکم نہ دیتے۔ اب وہ چائے یا دودھ جو آپ پی رہے ہیں، تو اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ کی مرضی، آپ نہ پئیں، لیکن اگر آپ پینا چاہیں تو وہ حلال ہے، پینا چاہیں تو وہ حلال ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے جانور مر جائیں جن کا بہنے والا خون نہیں ہے۔ اسی طرح چیونٹی، وہ آپ کے سالن میں گر گئی، آپ اس کو نکال کر باہر پھینک دیں اور وہ سالن کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ وہ پلید نہیں ہوا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اس قاعدے سے مستثنا جو چیز ہے، عظم المیتۃ وقرنھا وظفرھا وشعرھا وریشھا، کہ ایسا جانور جو حلال جانور ہے، اس کی ہڈیاں، اس کے سینگ، اس کے ناخن اور اس کے بال، اگر پرندہ ہے تو اس کے پر، یہ حلال ہیں، یہ حلال ہیں، نجس نہیں ہیں، یہ پاک ہیں۔ کل ذالک طاہر، یہ سارے پاک ہیں، وقوفا علی الاصل، اصل کا اعتبار کرتے ہوئے، اور اصل کیا ہے، وہو الطہارہ، کہ وہ ہے طہارت اور پاکیزگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً یہ روایت کیا ہے، تعلیقاً وہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے، یہ روایت کو جس کی سند ذکر نہ کی جائے، اختصار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، قال الزہری فی عظام الموتى، کہ جو مر جاتے ہیں جانور ان کی ہڈیوں کے بارے میں امام زہری فرماتے ہیں، نحو الفیل، جس طرح کے ہاتھی وغیرہ ہے، اس کے دانت ہیں، وہ گر جاتے ہیں۔ فرماتے ادرکت ناسا من سلف العلماء، میں نے اپنے اسلاف میں سے بعض علماء کو دیکھا ہے، یمتشطون بہا، کہ وہ ہاتھی دانت کی کنگھی بنا کر اس کے ساتھ کنگھی کیا کرتے تھے، اور اس میں ان کی بنے ہوئے برتنوں کے اندر وہ اپنا تیل وغیرہ رکھا کرتے تھے، لا یرون بہی باسن، اور اس میں وہ کوئی باس اور کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ چیزیں اس قاعدے سے مستثنا ہیں۔ باقی جو نجاسات ذکر کی تو ان میں سے 8 چیزیں یہاں یہ ذکر کی گئی۔ بعض چیزیں جو نجس ہیں ان میں بعض علماء نے 10 چیزیں ذکر کی ہیں، اس میں سے ایک لحم الخنزیر، 9 نمبر پر خنزیر کا گوشت، یعنی خنزیر نجس العین ہے، اور اس کا گوشت جس طرح کھانا حرام ہے اس طرح یہ نجس بھی ہے، پلید بھی ہے۔ اور 10ویں نمبر پر ما قطع من الحیوان وهو حی، کسی جانور سے اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے، یا کسی حادثے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی جانور کی ران سے گوشت کا پیس گر پڑتا ہے، کٹ کے جانور کا علاج کرے، جانور صحیح ہو گیا، لیکن وہ کٹا ہوا پیس وہ حرام ہے، وہ نجس ہے، وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو زندہ جانور سے کاٹ کے الگ کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ بعض علماء نے نجاست کی یہ 10 قسمیں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد مؤلف نے یہ چیزیں، یہ نجاست کی اقسام ذکر کرنے کے بعد اگلا عنوان قائم کیا ہے، کہتے ہیں کیفیت تطہیر النجاسہ، کہ یہ نجاست جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی چیز اگر کسی کے جسم کو لگ جائے، کسی کے کپڑے کو لگ جائے، یا جسم کو لگ جائے، زمین پہ گر جائے، بستر پہ نجاست لگ جائے، یا کسی جگہ پر بھی، تو اس کو کیسے صاف کیا جائے گا، اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو نجس العین قرار دیا گیا، اور وہ چیزیں جو اگر کسی چیز کو لگ جائیں تو اس کو بھی وہ پلید کر دیتی ہیں، تو ان کی
कैफियत क्या है उनकी तत्हीर की, तो कहते हैं इस सिलसिले में हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उससे दलील लेनी चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है। कि अगर नजासत लग जाती है तो मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया तो वो चादर धूप में सुखा ली जाए, तो क्या ये धूप में सुखा लेने से पाक हो जाएगी? वो चारपाई जिस पर उसने पेशाब किया है वो चारपाई धूप में सुखा ली जाए तो क्या इससे वो पाक हो जाएगी? या जमीन जिस पर किसी ने बोलो बराज किया है तो वो पेशाब अगर खुश्क हो जाए हवा के चलने से तो क्या वो जमीन पाक हो जाएगी? या कि उसके लिए वो तरीका इख्तियार करना पड़ेगा जो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया। तो आपने जो तरीका नजासत ज़दा चीज़ों को अगर किसी चीज़ को नजासत लग जाती है तो उसको पाक करने का जो तरीका जिक्र किया, तो उनमें से एक तरीका ये है कि पानी के छींटे मारना, हदीस पाक के अंदर जो साबित है। जिस तरह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा बच्चा जो अपनी मां का दूध पीता है और अभी और कोई ग़िज़ा नहीं खाता तो युरशु मिन बौलिल गुलाम व युग़सलु मिन बौलिल जारिया, तो बच्चा है अगर वो लड़का है और अभी शीर खारगी के ज़माने में माँ के दूध के अलावा कोई और ग़िज़ा नहीं खाता, वो अगर कपड़े वो पेशाब कर देता है तो उस पर छींटे मार लेना काफ़ी है, उस पर छींटे मार लेना काफ़ी है। तो गोया कि एक तरीका नजासत को दूर करने का छींटे मारना। और इसी तरह अगर इस तरह का कोई वहम होता है, मिसाल के तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी वुजू करता है और उसको वुजू के दरमियान ये वसवसा होता है कि शायद उसके कोई पेशाब का कतरा उसके कपड़ों को ना लग गया हो, तो वो वुजू करने के बाद छींटे मार ले। तो एक तरीका जो है ताकि उसका ये शक रफा हो जाए, एक तरीका जो है नजासत को दूर करने का कि वो पानी के छींटे मारना। दूसरा तरीका है नजासत को दूर करने का कि पानी के साथ धोना, पानी के साथ धोना। तीसरा तरीका है नजासत को दूर करने का कि मिट्टी पे उसको रगड़ना, मिट्टी के साथ वो मिट्टी के ऊपर उसको रगड़ा जाए तो वो चीज पाक हो जाए। अब इसके जो दलाइल हैं उनका आगे जिक्र करते हैं। तो कहते हैं कि ये बात याद रखिए कि अन्नल मा हुवल अस्लु फी तत्हीर नजासात, ये पानी अगर थोड़ा सा मुझे दे दें, कि पानी जो है ये नजासात को साफ करने में असल और बुनियाद है। नजासत जिस्म को लग जाए, कपड़े को लग जाए, जमीन पे गिर जाए, तो इसको साफ करने के लिए असल जो हमारे पास चीज है वो पानी है। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ इन्होंने जिक्र किया कि खलक़ल्लाहुल माअ तहूरन, कि अल्लाह ताला ने पानी को पैदा किया है तहूरन, तहूर बनाकर। तहूर से मुराद हमने कल जिक्र किया था कि जो खुद भी पाक है और दूसरे को पाक करने की सलाहियत रखता है। लेकिन ये अल्फाज जो हैं कि खलक़ल्लाहुल माअ तहूरन, ये अल्फाज हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह तलखीस में बयान करते हैं कि इस तरह अल्फाज मुझे हदीस पाक में नहीं मिले। हदीस पाक में जो अल्फाज हैं वो ये हैं, इन्नल मा तहूरुन ला युनज्जिसुहु शै, इन्नल मा तहूरुन, लेकिन ये अल्फाज हदीस पाक में नहीं है खलक़ल्लाहुल मा तहूरन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए आसमान से माए तहूर नाजिल किया। कल मैंने जो आयत आपके सामने बयान की थी, लेकिन ये अल्फाज जो हैं ये इनके बारे में लिखा कि ये मुझे नहीं मिले हदीस पाक के अंदर। फरमाया जब बुनियादी चीज पानी है तो सबसे पहले पानी जो है इसको इस्तेमाल किया जाएगा नजासत के इजाले के लिए, इल्ला इज़ा सबत ज़ालिका अनिशार, हाँ अगर
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور چیز ثابت ہو جس سے نجاست کو صاف کیا جاتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر پانی ہی کو استعمال کیا جائے گا نجاست کو دور کرنے کے لیے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل میں بنیادی چیز پانی ہے جس کے ساتھ نجاست کو دور کیا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر انہوں نے ذکر کیا تطہیر جلد المیتۃ بالدباغ، کہ مردہ جانور کی جلد کو دباغت کرنے سے، دباغت کا معنی کہ اس کو پہلے صاف کیا جائے پھر اس کو رنگ کیا جائے، جس طرح کہ دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطہرها الماء والقرض، قرض جو ہے یہ کہتے ہیں کہ کیکر کی چھیل کو، کہ کیکر کی چھیل جو ہے یہ پانی کے اندر اس کو اگر جوش دے کر اس کے ساتھ چمڑے کو صاف کیا جائے تو اس سے علائش بھی دور ہو جاتی ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے، استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا ایما احاب دبغ فقد طہر، کہ ہر وہ چمڑا جس کو رنگ کر دیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے، ہر وہ چمڑا جس کو رنگ کر دیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ سوائے خنزیر اور کتے کے چمڑے کے، یہ دباغت کے ساتھ بھی پاک نہیں ہوتا۔ دوسری چیز کہ اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے، برتن میں منہ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی پینے کی چیز، کوئی مائع چیز موجود ہو اور اس کے اندر اس کا لعاب مل جائے تو اس چیز کو بھی گرا دینا چاہیے، اور اس برتن کو صاف کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، پہلے ہم یہ حدیث پڑھ کے آئے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، جب کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو ان یغسلہ 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھوئے، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ مل کے دھوئے اور اس کے بعد باقی 6 مرتبہ اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح دھوئے، تو پھر جا کر وہ برتن پاک ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ایسے برتن کو پاک کرنے کا طریقہ جس کے اندر کتے نے منہ ڈالا ہو جو کہ نجس العین ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے کہ اگر کسی کے کپڑے کو حیض یا نفاس کا خون لگ جائے تو اس کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کو اچھی طرح کھرچ لے اور پھر پانی ڈال کر اس کو ملے اور صاف کر کے اس کو جھاڑ لے، ثم تصلی فیہ، پھر اگرچہ وہ کپڑا گیلا ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس طرح اس کپڑے کو صاف کیا جائے گا۔ اس کے بعد وَإِن بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ أَثَرُهُ فَلَا بَأْسَ، اگر جس کے بعد اس کا نشان نظر بھی آئے، اچھی طرح دھونے کے بعد، ملنے کے بعد اور اس کو صاف کرنے کے بعد اگر اس کا نشان نظر بھی آئے، تھوڑا بہت محسوس بھی ہو، جس طرح گیلا کپڑا ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اس میں۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان خولۃ بنت یسار، خولہ بنت یسار بیان کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول لیس لی الا ثوب واحد، میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے پہننے کے لیے، وانا احیض فی، اسی میں مجھے ایام آ جاتے ہیں، تو جب میں پاک ہوتی ہوں تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جب آپ پاک ہو جائیں فغسلی موضع الدم، تو اس کپڑے میں جہاں خون لگا ہے اس خون کی جگہ کو آپ دھو لیجئے، ثم صلی فی، پھر اس کے اندر نماز پڑھ لیجئے۔ قالت یا رسول اللہ ان لم یخرج اثرہ، اے اللہ کے رسول اگرچہ اس میں وہ نشان نظر بھی آ رہا ہو، یعنی دھونے کا نشان نظر بھی آ رہا ہو، تو آپ نے فرمایا یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ، پانی کے ساتھ دھو لینا کافی ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی نشان، کوئی ایسی چیز باقی رہ جاتی ہے تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح خواتین، جس طرح مسلم خواتین برقع پہنتی ہیں اور وہ برقع لمبا ہوتا ہے، وہ زمین کے ساتھ بھی بعض اوقات گھسٹتا جاتا ہے، تو اگر کسی ایسی جگہ سے وہ گزریں کہ جس میں نیچے کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو پاک اور صاف جگہ نہ ہو، وہاں سے وہ گزریں، تو پھر وہ کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا صحابیہ نے، انی امرأۃ اطیل ذیلی، کہ میں اپنا جو کپڑا ہے اس کو زیادہ لمبا نیچے چھوڑتی ہوں، اور بعض اوقات میں ایسی جگہ سے گزرتی ہوں جو جگہ پاک صاف نہیں ہوتی۔ تو فقالت ام سلمہ،
تو उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, युतहिरुहु मा बादहु, कि जब आप वहां से गुजरेंगी तो उसके बाद पाक साफ जमीन आएगी, तो उसके साथ अगर वो रगड़ा जाएगा तो वो पाक हो जाएगा, वो पाक हो जाएगा। तो गोया कि अगर कोई किसी इस तरह की कोई थोड़ी बहुत चीज लग गई, कोई पानी वगैरह इस तरह का लग गया, बाद में पाक साफ जगह से वो गुजर गए, तो वो बाद वाली जगह जो हिस्सा है जमीन का वो उसको पाक कर देगा। तो बाज़ औक़ात मट्टी के साथ रगड़ने के साथ, लगने के साथ भी चीज पाक हो जाती है। उसके बाद 5वें नंबर पर जिक्र करते हैं तत्हीरु थौब मिन बौल सबी अर्रदी, वो बच्चा जो दूध पीता है मां का, तो उस बच्चे का बौल अगर वो पेशाब कर देता है तो उसको कैसे साफ किया जाएगा। तो अबू सम्ह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, युसलु मिन बौलिल जारिया, बच्ची अगर पेशाब करेगी तो उसके पेशाब को धोया जाएगा, खा वो शीर खारगी के ज़माने में हो और सिर्फ माँ का दूध ही पीती हो। वह युरशु मिन बौलिल गुलाम, और जो बच्चा है अगर वो शीर खारगी के ज़माने है सिर्फ में है और माँ का सिर्फ दूध पीता है, कोई और चीज़ खाता नहीं है, वो अगर पेशाब कर देगा तो उसको जो है ना उस पर छींटे मार दिए देने काफ़ी हैं, उसको धोना लाजमी नहीं है। तो इसमें उलमा ने बाज़ हिकमतें और तौजीहात बयान की हैं कि मिसाल के तौर पर बच्ची का खून, बच्ची का पेशाब जो है ये बच्चे की निस्बत बदबूदार होता है, इसलिए उसको धोना चाहिए। दूसरे नंबर पर कि बच्ची का पेशाब एक ही जगह पे होता है, एक ही जगह पर जब होता है तो थोड़े कपड़े को लगता है तो उसको धोना आसान है। बच्चे का पेशाब बाज़ औक़ात दूर तक फैल जाता है तो उसको धोना मुश्किल है, इसलिए शरीयत ने इस मुशक्क़त से बचाने के लिए छींटे मार देना इसको काफ़ी समझा। और दूसरा, बच्चे का पेशाब वो इतना ज़्यादा बदबूदार नहीं होता, और ये बाज़ उलमा ने हिकमतें बयान की हैं। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है और आपने ये तरीका बताया है। इसी तरह तत्हीरु सौब मिनल मज़ी, अगर मज़ी लग जाए, जिस तरह पहले हमने बयान किया कि ऐसा ये वो लेसदार मादा है जो इंसान के शहवानी ख्यालात के वक्त बाज़ औक़ात शऊरी तौर पर और बाज़ औक़ात गैर शऊरी तौर पर लेसदार सा मादा इंसान की शर्मगाह से खारिज होता है, तो इसको मज़ी कहते हैं। तो इसको जो धोने का तरीका है कि कपड़े को धोया जाए और इस्तिंजा किया जाए और वुज़ू किया जाए। कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहल इब्न हुनैफ कहते हैं, कुन्तु अलका मिनल मज़ी शिद्दतन व अना, मुझे मज़ी की वजह से बाज़ औक़ात बड़ी मुशक्क़त महसूस होती थी। व कुन्तु अक्सर मिनहुल इग़्तिसाल, और मैं नहाता ही रहता था, अक्सर गुस्ल करता रहता था। तो नबी अलैहिस्सलाम से मैंने इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया, इन्नमा युज्ज़ीका मिन ज़ालिकल वुज़ू, इससे गुस्ल करना वाजिब नहीं है, वुज़ू कर लेना आपके लिए काफ़ी है। कुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा बिमा युसीबु सौबी मिनहु, मेरे कपड़े को जब लग जाता है तो फिर उसका मैं क्या करूं, तो उसको बार बार धोऊं। तो आपने फरमाया, यकफी का अंता खुदा कफ़म मिम्मा फतनज़हु बिही सौबका, आपके लिए ये काफ़ी है कि आप पानी की एक लें अपने हाथ में, चुल्लू पानी का लें, और जिस जगह पे आप समझते हैं कि यहाँ उसका निशान है या यहाँ पे वो मज़ी लगी है तो उसको आप छींटे मार दें। हैसु तरा अन्नहु का दसावा मिनहु, ये वो है कि जब बार बार उनको ये ऐसे होता और धोना पड़ता था, लेकिन अगर एक आध बार हो तो फिर उसको धोना ही चाहिए, फिर उसको धोना ही चाहिए। 7वें नंबर पर जिक्र करते हैं तत्हीर अस्फल नाल, जूता जो है इसके नीचे अगर गंदगी लग जाए तो उसको कैसे पाक किया जाए, उसको धोया जाए। या तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जिक्र करते हैं कि अगर ऐसे हो तो जूते को जमीन पर रगड़ लिया जाए, फलयमस्सहु बिल अर्द, जूते को जमीन पर रगड़ दिया जाए तो इसके साथ वो पाक हो जाता है, मिट्टी के साथ पाक हो जाता है। उसके बाद जिक्र करते हैं तत्हीरुल अर्द, अगर बौलो बराज या कोई नजासत जमीन को लग जाए तो जमीन को कैसे साफ किया जाएगा। तो उसमें फिर उन्होंने वही हदीस जिक्र की जो अराबी वाली है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां उसने पेशाब किया था उस पर पानी का डोल मंगवाकर उस पर बहा दिया, तो उस पर पानी बहा दिया जाए, उस पर पानी बहा दिया जाए। और अगर वहां किसी ने पखाना किया है तो उसको वहां से उखाड़ कर फेंक दिया जाए और बाकी हिस्से पर पानी बहा दिया जाए, तो इस तरह जमीन वो पाक हो जाएगी। तो उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
وہ جب خشک ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ زمین پاک ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانت الکلاب تبول فی المسجد تقبل و تدبر، زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کتے وغیرہ مسجد میں آ جاتے اور پیشاب کر دیتے، تو وہ جب اس کا اثر زائل ہو جاتا تو اس کو پاک سمجھا جاتا تھا، کیونکہ بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا تھا، تو اس پر کوئی چیز بھی پانی وغیرہ نہیں بہایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے اگر اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا زمین کو جلدی پاک کرنے کے لیے، لیکن صحیح مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ زمین جو ہے خود خشک ہو جانے سے پاک نہیں ہوگی، بلکہ اس زمین پر پانی بہایا جائے اور اس کے بعد خشک ہونے کے بعد وہ پاک ہو جائے گی۔ یہ چونکہ کتوں والا مسئلہ جو ہے، ایک تو یہ آپ جانتے ہیں میدان میں یہ نہیں کرتے، یہ دیواروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور دوسرا بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس لیے اس مشقت کے پیش نظر وہ نہیں ایسے کیا کرتے تھے، وگرنہ اس کو دھونا چاہیے۔ اس طرح یہ نجاسات کا باب آج ختم ہوا۔ اگلا باب ہے سنن الفطرہ۔ سنن الفطرہ کہ وہ فطرت کے امور جن کا خصال فطرت، جن پر عمل کرنا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اس درس سے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی، آپ نے کہا کہ آپ کسی بھی کھال کی ضباغت سے وہ کھال حلال ہو جاتی ہے، حلال میں پاک ہو جاتی ہے سوائے کتے اور خنزیر۔ جی جی جی، تو ہمارے پاس اکثر جوتے اور پرس وغیرہ آتے ہیں غیر اسلامی ممالک سے، جی جی، ہمیں اس میں لکھا بھی کچھ نہیں ہوتا اور ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کس کھال سے بنے ہوئے ہیں، جی جی، تو ہم لے بھی لیتے ہیں، بعض دفعہ افورڈ بھی نہیں ہم کر سکتے اور ہم اکثر خرید بھی لیتے ہیں۔ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم دیکھیے، بعض علماء نے تو کہا ہے کہ ہر قسم کی کل احاب، اس کا تقاضا ہے کہ ہر قسم کی کھال جو ہے اس کو اگر رنگ لیا جائے، دباغت کر دی جائے تو وہ پاک ہے۔ اس میں وہ اس کو بھی شمار کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر انسان کو پتا ہو کہ یہ خنزیر یا کتے کی کھال ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں جی جی، سب اس طرح آپ نے بتایا کہ کتا مطلب پیشاب کر جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا، اس لیے اس کا اس طرح کا حکم ہے کہ اس کو پاک ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ کیا جب اس کا اثر باقی نہیں رہتا تھا، جی اثر باقی نہیں رہتا، کوئی نشان باقی نہیں ہوتا تھا، اور ہوا چلنے کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے اس کا نشان بھی باقی نہیں رہتا تھا، تو یہ تو شیخ صاحب ایک تو سوال یہ ہے کہ مزی جو ہے اکثر انسان کو پھر تھوڑی دیر بعد مطلب پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی جگہ کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو اس میں پھر کیا کیا جائے؟ اس میں دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ مزی ایک ایسا مادہ ہے کہ جو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں لگے، کپڑے پر اس کے اثر ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر انسان کو نہیں پتہ چلتا تو پھر احتیاطاً، جس طرح یہ میں نے ذکر کیا حضرت سہل بن حنیف والی حدیث، کہ وہ اس پر چھینٹے مار لے، اس جگہ پہ اس کو گمان ہو کہ یہاں لگی ہوگی تو اس جگہ پہ پانی کا چلو لے کر چھینٹے مار لے، استنجا کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ پیشاب جو ہے جہاں پہ کرنا ہے وہاں پہ پانی جو ہے ادھر گرا دینا نا، جی تو یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کارپیٹ پہ کر دیا بچے نے یا صوفے کے اوپر کر دیا، اس میں پھر کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں شریعت نے مشقت کو ہم سے دور کیا ہے۔ اگر کارپیٹ پہ، قالین پہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے، یا یہ صوفہ جو ہے فوم والا، اس پر بچہ پیشاب کر دیتا ہے، یا یہ میٹرس ہے اس پہ پیشاب کر دیتا ہے، تو اس کو اگر دھوئیں گے تو اس کا تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، تو کیا کریں؟ تو پھر اس جگہ پہ پانی ڈال کر ویکیوم کے ساتھ اس کو سک کر لیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اس جگہ پہ پانی ڈال کر ویکیوم کے ساتھ وہ پانی جو ہے اس کو خشک کر لیں تو پاک ہو جائے گا۔ جی جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم جی۔ باقی پھر آئندہ اللہ جتنے بہن بھائی اس پروگرام کے اندر شریک ہیں، جتنے عزیز اور عزیزات اس پروگرام کے اندر شریک ہیں، اللہ رب العزت سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، سب کو صحت و عافیت سے نوازے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، رزق حلال وافر مقدار میں عطا کرے۔ اللہ جل شانہ یہاں پہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے،
جو مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے. ہم سب کی دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ بہتر بنائے. اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے. آخری وقت ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور کلمہ شہادت نصیب کرے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ جو درس آپ سنتے ہیں اس کو آپ آگے بھی پھیلایا کریں. تو انشاءاللہ ابتدائی طور پر یہ جو باتیں تھیں، یہ مسائل اسی طرح ہم باب در باب، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا اس لیے کہ ہم کتاب ہمارے سامنے ہے اور ہم اسی کتاب کو فالو کر رہے ہیں تاکہ ضروری مسائل جو ہیں جو ہماری زندگی کے لیے، روزمرہ زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ ہمیں معلوم ہو جائیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت کرے تاکہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں اور اس کو آگے پہنچائیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.